اسامہ صاحب سب سے پہلے تو اس بل کے حوالے سے، چونکہ مجھے یاد ہے آپ لوگ نے بڑا اسٹرانگلی پیکا جب 2016 میں جو بل لے کر آیا گیا تھا اس حوالے سے بھی اس کی بڑی مخالفت کی گئی تھی اور اس کو اپوز بھی کیا تھا. یہ جو گورنمنٹ جس طرح سے یہ ڈریکونین لاز لے کر آ رہی ہوتی ہیں، بلز لے کر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ قومی مفاد میں ایک قدم اس کو کنسیڈر کیا جائے، یہ قومی مفاد میں ایک اور قدم ہے. لیکن اس کے تحت آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیمرا آرڈیننس امینڈمنٹ بل 2023 جو آج قومی اسمبلی سے پاس ہوا، یہ بھی انہی ڈریکونین لاز کا تسلسل ہے جو کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل علینا، آپ نے درست فرمایا، اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک پورا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کافی کچھ سالوں سے. کوشش یہی ہے کہ آپ جو نیریٹیوز ہیں، جو ڈسینٹ ہے اور جو کرٹیسزم ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست اور حکومت کی طرف سے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اکثر جو ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ہے، وہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہی آ رہی ہوتی ہے، غلط جھوٹے الزامات آ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 ہے وہ پریس فریڈم کو گارنٹی دیتا ہے. اور جو جمہوریت کا جب آپ تسلسل دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو ایگزیکٹو حکومت ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس میں میڈیا کو فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اور میڈیا کی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے کہ جو دیگر 3 آرمز آف دی اسٹیٹ ہے ان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ان پہ آپ سوالات اٹھائیں اور ان پہ آپ رپورٹنگ کریں تاکہ عوام تک جو یہ معلومات ہیں ان کی رسائی ہو. اور اس کے لیے آرٹیکل 19A بھی بنایا گیا ہمارے آئین میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر ایگزیکٹو جو ہے ایک قدغن لگا دیتا ہے میڈیا پہ تو میڈیا کی فریڈم کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی خبر سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ ہم نے جو پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا ہے، ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ جو سچ خبریں ہوتی ہیں جو کرٹیسائز کرتی ہیں ریاستی پالیسیز کو، ان کو جو ہے فیک نیوز یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کہا جاتا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹریڈیشن سٹارٹ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیا کو ڈی لیجیٹمائز کریں تاکہ عوام جو ہے ان کی باتوں پہ یقین نہ رکھے اور اسٹیٹ اپنا پروپیگنڈا اور اپنا جو ان کا وہ نیریٹو ہوتا ہے اسی کو پش کرتا جائے. تو یہ جو ہے ہماری جمہوریت اور بنیادی حقوق کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہے. اور میں شاکڈ ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے کتنا جو ہے فریڈمز ہمارے اور جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں ان کو گیو اپ کرتی جا رہی ہے. ایون دو جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو ان کی آوازیں جمہوریت اور حقوق کے لیے سب سے زیادہ بلند تھی. بالکل. بٹ اسامہ صاحب، آپ کو لگتا ہے آج مریم اورنگزیب صاحبہ شکریہ بھی ادا کر رہی تھی ان تمام میڈیا ورکرز کا جس نے اس بل کے حوالے سے، وہ کہہ رہی ہیں بڑی مشاورت کی گئی اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے بڑی حمایت بھی حاصل رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کی واقعی میں کوئی حمایت کر رہا ہوگا؟ میرے خیال سے کافی اپوزیشن ہے. اور لینا، آپ اس کا جب آپ خود دیکھ سکتی ہیں، آپ ایک میڈیا آرگنائزیشن سے ہیں، آپ ایک اینکر ہیں، کہ آپ سے کچھ پوچھا گیا اس کے بارے میں، آپ کا فیڈ بیک مانگا گیا اور کیا آپ نے اس کو اپروو کیا ہے یا نہیں. تو ایک نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے. میرے خیال سے ایک شارٹ سائٹڈ موو ہے. یہ جو کرنٹ حکومت ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر یہ حکومت میں نہ ہوئے تو ان کے خلاف بھی اس قسم کے قانون استعمال کیے جائیں گے. اور یہ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے. پی ایم ایل این پیکا بھی لائی اور پیکا کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا. ابھی یہ پیکا کو بھی اور ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو ڈال کے، تاکہ جو نیریٹیوز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت میں لوگ چیزیں نہیں بھولتے ہیں. جو ووٹ آپ کے خلاف اگلی الیکشن میں یا اس کے بعد الیکشن میں آیا، یہ قوانین ادھر ہی ہوں گے اور ان قوانین کا پھر آپ کے خلاف جو ہے استعمال کیا جائے گا. جس طرح آج کل سیاسی مخالفین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس طرح کے قوانین لے کر آئے جا رہے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کو. بالکل رائٹ. لیکن اسامہ صاحب مجھے یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے، ایک یہ جو ڈس انفارمیشن کی کیٹیگری ہے اس بل کے حوالے سے، جس کی میں نے ڈیفینیشن بیان بھی کی، لیکن اسی کا جو لیٹر ہاف ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جو ہے
यहाँ पे जैसे विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू गेट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू or not giving it proper coverage and space, but does not include misinformation, disinformation की category है, without making an effort to get other person's point of view. आपको पता है कुछ लोगों पर पाबंदी है मीडिया और पेमरा की जानिब से क्लियर डायरेक्टिव्स हैं, ऑल्दो वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बगैर उनके व्यू लिए आपको लगता है कि कोई नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है और इस पे हुकूमत को मतलब परेशान नहीं होना चाहिए या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो तकारीर कर रहे होते हैं अपने ओपोनेंट के हवाले से, आपको पता है ज्यादातर जो है वो इल्जामात भी होते हैं और इल्जामात ही नजर आ रहे होते हैं, तो उस पर किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? ये आपने सही कहा, ये शिक तो हुकूमत के खिलाफ ही जाती है, लेकिन इसमें हमें यही नजर आता है कि जो सेंसरशिप है वो एक डिसइंफॉर्मेशन का फॉर्म है, क्योंकि जब आप किसी की आवाज को सेंसर करते हैं तो आप सच को रोक रहे होते हैं कि वो पब्लिक रियल में आए, और इससे जो है फिर इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी इम्पैक्ट होती है। तो सेंसरशिप की वजह से गलत खबरें और ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि आप दूसरे का मौकफ ही आगे आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पे कदगन लगा देते हैं। जिस तरह हमने देखा है काफी चैनल्स भी पूरे बंद हो चुके हैं माजी में, क्योंकि वो चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है और हुकूमत इसमें बिल्कुल सच नहीं कह रही, क्योंकि पेमरा पे इन्हीं की तरफ से दबाव आता है कि आप इन लोगों को जो है चुप करें। और पहले हमने देखा था नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा, इन सब की पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। आजकल आप इमरान खान साहब की ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। एक सर्कल नजर आ रहा है और जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हर हुकूमत में, और हर हुकूमत के लिए एक बड़ा ही सबसे आसान टूल होता है मीडिया की आवाज बंद करना, मीडिया को ब्लैक आउट करना, मीडिया वर्कर्स पर जो है वो प्रेशर या दबाव डालना। थैंक यू सो मच उसामा खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।